پاکستان سے ایک ویڈیو آئی ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ قبر کے اندر سے آواز آئی کہ مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں، اور تقریباً 7 سال کے بعد جب اس قبر کو کھولا گیا تو اس سے کوئی زندہ انسان نکل کے باہر آ گیا، اور باقاعدہ یہ ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ قبر سے کچھ آواز آ رہی ہے، اس کو بھی ریکارڈ کیا گیا، اور اس کے بعد میں اس قبر کو کھولتا ہوا بھی دکھایا گیا کہ لوگ آ کے قبر کو کھول لیں، کھودا گیا قبر کو اور اس سے کسی چیز کو نکالا گیا، اور اس میں اس کے جس کی قبر تھی نا، اس کے قبر کے گھر والوں میں سے ایک عورت انٹرویو میں بھی پورے مسئلے کو بتا رہی ہے، کلیئر کر رہی ہے کہ ہاں بھائی میں نے اس قبر سے آواز کو آتے ہوئے سنا اور میں نے اطلاع دی اور لوگوں کو بلایا اور میں نے مردے کو قبر سے باہر نکلوایا، چونکہ ہم بار بار جاتے تھے قبر پہ، ہمارے عزیز و اقارب کی وہ قبر تھی، تو اس وجہ سے قبر کو کھودا گیا، اور جب قبر کے اندر سے اس کو نکالا گیا تو اس سے انسان زندہ نکلا۔ دیکھو، قبر میں جانے کے بعد انسان زندہ ہو جاتا ہے، یہ تو قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ جیسے ہی انسان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور لوگ پیچھے کو ہٹتے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مردہ جیسے ہی قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس انسان کے جسم کے اندر فوراً ہی روح کو واپس کر دیا جاتا ہے اور مردے کو اٹھا کے بیٹھال دیا جاتا ہے، قبر کے اندر ہی مردے کو زندہ کر دیا جاتا ہے، اور اس سے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ سوال کون سے پوچھے جاتے ہیں؟ 3 مشہور سوال آپ نے سنے ہوں گے۔ من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی شان ھذہ الرجل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا؟ یہ 3 سوال ہر انسان سے قبر کے اندر پوچھے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب ہی پوچھے جاتے ہیں جب اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر لوٹایا جاتا ہے، اس کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ تو قبر کے اندر ایسا نہیں ہے کہ انسان مر گیا ہمیشہ کے لیے مر گیا، قبر کے اندر انسان کو زندہ کر دیا جاتا ہے، باقاعدہ اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں اور اس کی روح کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ اب چاہے قبر میں اس کے اوپر انعام ہو رہے ہوں یا عذاب ہو رہا ہو، اس کی باڈی ان انعامات کو بھی محسوس کرتی ہے، فائدہ اس کو ملتا ہے، اور عذاب کو بھی وہ اس کی باڈی، اس کا جسم محسوس کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا نا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب کو تمہارے سامنے دکھا دے، تمہارے سامنے ظاہر کر دے، عیاں کر دے، لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر تم نے قبر کے عذاب کو دیکھ لیا تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ یعنی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑا سخت عذاب ہوتا ہے، اگر تم نے دیکھ لیا تو تم مردوں کو ہی نہیں دفناؤ گے۔ تو اس وجہ سے آقا علیہ السلام نے یہ دعا کی، اور یہ دعا نہیں مانگی کہ امت کے سامنے عذاب قبر کا آئے، لیکن چونکہ آقا علیہ السلام نے بتایا ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، تو جس انسان کا ایمان آقا علیہ السلام کی بات پر نہیں ہے اس انسان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، وہ انسان مومن نہیں ہے، وہ انسان مسلمان نہیں ہے۔ چونکہ آقا علیہ السلام کی احادیث پر، قرآن پر ایمان رکھنا مسلمان کے لیے فرض ہے۔ وہ تمام چیزیں جو ہم نے نہیں دیکھی ہیں آقا علیہ السلام کی بات کو مان کر مانتے ہیں، اسی کا نام ایمان بالغیب ہے۔ ہم نے جنت نہیں دیکھی، دوزخ نہیں دیکھی، پلسرات نہیں دیکھی، اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن ہم ساری باتیں مانتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے ہم کو بتایا ہے۔ تو بہرحال یہ تو تمام چیزیں ٹھیک ہیں کہ وہ اس کو زندہ کر دیا جاتا ہے، اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں، وہ چیخ و پکار ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو گناہگار بندے کے اوپر جب عذاب ہوتا ہے نا تو جو فرشتے آتے ہیں اور ان فرشتوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے گرز ہوتے ہیں، ہتھیار ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ گرز، وہ ہتھیار اگر پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ تحت الثری 7ویں زمین کے اندر گھس جائے، اتنے خطرناک وہ ہتھیار ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو مارا جاتا ہے جس کی وجہ سے مردہ 70 گز زمین کے اندر گھس جاتا ہے، زمین اس مردے کو نکال کے پھر اوپر کو پھینک دیتی ہے، پھر فرشتے اس کو مارتے ہیں، پھر مردہ زمین میں دھس جاتا ہے۔ تو بڑی ہیبت ناک ظاہر سی بات ہے ان کی عذاب ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم قبر میں جو چیخ و پکار ہوتی ہے، اگر تم اس آواز کو سن لو تو تمہارے کانوں کے پردے پھٹ جائیں، اتنی خطرناک قبر کے اندر چیخ و پکار ہوتی ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے کان اس آواز کو نہیں سن سکتے، بس بات ختم ہو گئی۔ دیکھو ساری باتیں ہم مان رہے ہیں کہ سب کچھ قبر میں ہوتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ تمہارے کان نہیں سن سکتے تو ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ ہمارے کان اس بات کو نہیں سن سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عالم برزخ میں جو ہو رہا ہے، عالم دنیا میں ہم اس چیز کو نہ محسوس کر سکتے ہیں، نہ ہم اس دنیا سے اس دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ چیزیں ہمارے اوپر عیاں ہو سکتی ہیں، ظاہر ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جو کہنا ہوتا ہے لوگوں کا، یہ ایک وہم ہوتا ہے۔ لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی آواز آ رہی ہے، مثلا کھیت میں کوئی گیا، قبرستانی ایریا میں گیا، کوئی آواز آئی تو اسے لگ رہا ہوتا ہے ایسا تو نہیں قبر سے آواز آئی۔
تو پھر وہ انسان وہم کا شکار بن جاتا ہے، پھر وہ خیال کرتا ہے یار آواز آ رہی ہے، تو وہ وہم کا شکار ہوتے ہوتے یہاں تک کہ اسے آواز لگنے لگتی ہے۔ اب کتنی بری بات ہے کہ قبر کھدوا دی گئی، قبر سے مردے کو نکلوا دیا گیا، حالانکہ جب اس سے نکالا گیا تو کچھ نہیں نکلا، کوئی زندہ آدمی اس میں نہیں نکلا۔ بظاہر وہ زندہ نہیں، کیونکہ جو اپنی قبر کی زندگی میں تو وہ زندہ ہے، عالم برزخ میں تو وہ زندہ ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، لیکن عالم دنیا میں یعنی کہ جو آج ہم ہیں، ہم اس کی زندگی کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ زندہ ہے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، تو وہ اپنی برزخی زندگی کے اعتبار سے وہ زندہ ہے۔ تو اس طرح کی حرکتیں جو لوگ کرتے ہیں، اس حرکت سے بچنا چاہیے۔ اس پر تو سب کا یقین اور ایمان ہے کہ قبر کے اندر سارے ہی لوگ زندہ ہوتے ہیں، کچھ نیک جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر انعامات ہو رہے ہوتے ہیں، جنت ان کی قبر ان کی جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنی ہوتی ہے، جو گناہگار بندہ ہوتا ہے ان کے اوپر خطرناک قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ لیڈیز مدرسے کی تیسری منزل کی چھت ہے۔ اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا، بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ تو اب آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ السلام